بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، پچھلے ایپیسوڈ کے اندر لیکچر میں بیان میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اعمال کے قیمتی بنانے کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ کے مطابق اب یہ ہے کہ جو نیک اعمال ہم کرتے ہیں ان کو آخرت کے لیے محفوظ کیسے رکھا جائے، کس طریقے کے ساتھ ان کو محفوظ کیا جائے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ اہل ایمان اور مسلمان کے نیک اعمال کو ضائع کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں اور ان پر ان کا اجر اور ثواب ان کو نہ مل سکے۔ اب یہ ہے کہ وہ کون سے کام ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان کے نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان کے اندر ریاکاری ہے، تکبر ہے، غیبت ہے اور دوسروں پر ظلم و زیادتی ہے، دوسروں کے حقوق کو تلف کرنا ہے اور دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا ہے، نیکی کر کر احسان جتلانا ہے۔ یہ وہ کام ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم ریاکاری اور تکبر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند احمد کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے۔ محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال الریا، کہ وہ ریاکاری ہے، وہ دکھلاوا ہے۔ یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامت اذا جزی الناس باعمالہم، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے، اذهبوا الى الذین کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، کہ ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم اعمال کیا کرتے تھے، اور دیکھو بھلا تم ان کے پاس بھلائی پاتے ہو، ان کے پاس تم ان اعمال کی جزا پاتے ہو۔ تو یہ فکر اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے وہ اعمال جو ہم نے کیے ہیں ان کے اندر جو ہے ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا اور محفوظ رکھنا ہے، کہ عمل سے پہلے بھی ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہونے پائے، عمل کے دوران بھی، اور عمل کرنے کے بعد ہم لوگوں کو بتاتے نہ پھریں کہ میں نے یہ نیک عمل کیا۔ اس سے عمل کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اس پر اجر و ثواب کے ضائع ہونے کا خطرہ اور خدشہ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بہت سی مثالیں ہیں، موجود ہیں۔ اب مثلا ایک شخص ہے، وہ رات کو اٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہجد کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ صبح کو گھر کے اندر کوئی کہتا ہے کہ بھئی رات میں جو ہے وہ رات کے آخری پہر کے اندر دروازہ کھٹکا تھا، تو پتہ نہیں کون تھا۔ اب اس شخص کے دل و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ بتاؤں کہ وہ شخص میں تھا۔ اب یہ کہتا ہے کہ جی میں اٹھا وضو کرنے کے لیے کیونکہ میں نے تہجد پڑھنی تھی، میری کوہنی جو لگی اور دروازہ جو ہے وہ بچ گیا۔ اب اس نے اپنے عمل کو بتا دیا اس نیت سے کہ تاکہ بتاؤں میں لوگوں کو کہ میں نے یہ تہجد ادا کی ہے، تہجد پڑھی ہے۔ اب یہ دکھلاوا کر کر اپنے عمل کو ضائع کر رہا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ کوئی شخص ہے، وہ مسجد کے اندر کوئی کام کرواتا ہے، مثال کے طور پر گرمیاں ہیں، اور گرمیوں کے اندر لوگوں کو بجلی جانے کی صورت کے اندر جو ہے وہ گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مسجد میں وہ UPS لگوا دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ نماز کے بعد کچھ مقتدی بیٹھے ہیں، اکٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ جی کسی اللہ کے بندے نے مسجد کے اندر UPS لگوا دی اور ہمارا گرمی کا مسئلہ جو وہ حل ہو گیا۔ اب یہ وہاں پر موجود تھا۔ اب اس کے ذہن میں بات آئی کہ بتاؤں کہ یہ کام میں نے کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نیک کام کرنے والا میں ہوں۔ اب یہ کہتا ہے وہاں بیٹھے ہوئے کہ جی یہ اس چیز کی توفیق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی اور میں نے UPS لگوا دیا۔
اب یہ ہے کہ یہ اس سے کسی نے پوچھا تو نہیں، اب یہ بتا کر اپنے عمل کو جو ہے وہ ضائع کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، اس نے تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، پھر لوگوں کو بتانے سے کیوں اپنے عمل کو ضائع کر رہا ہے؟ اسی طرح کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے قریبی لوگوں کے اندر، اس کے خاندان میں کوئی بیوہ خاتون ہے، اس کے یتیم بچے ہیں، اب یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر ان کو مسئلہ ہوتا ہے، ٹھنڈک کا انتظام نہیں ہے، یہ شخص جاتا ہے اور بازار سے ان کے لیے ایئر کولر کا انتظام کر دیتا ہے تاکہ یہ ان کے بچے جو ہیں یہ لوگ گرمیوں کے اندر جو ہے آرام اور سکون کی نیند سو سکے۔ اب کیا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد خاندان کے جو ہے کچھ افراد، مرد حضرات اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ بھی ساتھ میں بیٹھا ہے اور وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی معلوم نہیں فلاں اماں جی کے گھر کے اندر کسی نے، اللہ کے بندے نے جو ہے جناب ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے ٹھنڈک کا انتظام کر دیا، ان کے لیے ایئر کولر جو ہے وہ لگا دیا لا کر، پتہ نہیں کون وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اب یہ شخص وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیٹ میں جو ہے شدید درد ہو رہی ہے کہ میں جو ہے نا یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے عمل میں نے کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اب یہ وہاں پر بیٹھا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ بندہ نچیز کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس نے یہ بتایا اور اپنا سارے کے سارے عمل کے اندر ریاکاری اور دکھلاوا کر کے اپنے عمل کو اب یہ ضائع کر رہا ہے۔ یہ وہ مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، جو لوگ جہالت کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں اور اپنے عمل کو ضائع کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ماشاءاللہ کتنے لوگ عمرہ پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، ساتھ میں اپنی تصاویر بنا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں، یہاں آ کر دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم وہاں پر اس طریقے کے ساتھ عبادت کر رہے تھے۔ اب انہوں نے عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس کا اجر انہوں نے اللہ سے لینا ہے، لیکن لوگوں کو آ کر بتاتے اور دکھلاتے پھر رہیں گے دیکھیں جی ہم نے بڑی عبادت کی۔ تو یہ اس طریقے کے ساتھ یہ سارے کا سارے عمل کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں اور یہ وہ ریاکاری کر رہے ہیں جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے حدیث مبارکہ میں شرک اصغر کہا۔ اور اس لیے ہمیں اپنے ہر کام کے اندر احتیاط کرنی ہے، عمل کرنے کے بعد کہ اس کے اندر ریاکاری اور دکھلاوے سے بچا جائے۔ ہم نے جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر لیا ہے، اب یہ ہے کہ ہم اس عمل کی جزا اور بدلہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن لینا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ عمل جو ہے یہ چیز ہم بتاتے نہ پھریں۔ اب دوسری کام کی طرف آتے ہیں، دوسری چیز کی طرف کہ جس کی وجہ سے ہمارا عمل جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، وہ ہے تکبر۔ تکبر ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر اور دوسری حدیث میں، حدیث کی کتابوں کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکبریاء ردائی، کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس کو اختیار کرے گا، جو اس کے بارے میں دعویٰ کرے گا، مجھ سے جھگڑے گا، میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اب یہ دیکھ کتنی سخت وعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب شیطان جو کتنا عبادت گزار تھا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، جو فرشتوں کا سردار تھا، کس وجہ سے کہ اس نے تکبر کیا، کبر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ اسی طریقے کے ساتھ بنی اسرائیل کے دو اشخاص کا واقعہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر جو ہے کبر کے باب کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر دو اشخاص تھے، ایک بہت نیکوکار انسان تھا اور ایک جو ہے وہ گناہگار انسان تھا۔ گناہگار مشہور تھا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب آتا ہے کہ وہ گناہگار شخص ایک دن گزر رہا تھا کہ نیکوکار شخص کو دیکھا کہ وہ جگہ پر بیٹھا ہے اور اس کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اب اس گناہگار شخص کے ذہن کے اندر بات آئی کہ اللہ کا کتنا نیک بندہ ہے، میں اس کے پاس جا کر کچھ دیر بیٹھوں تاکہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم فرمائے۔ اب یہ جاتا ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھنے لگتا ہے تو وہ نیکوکار شخص
دل کے اندر یہ سوچتا ہے کہ میں تو اتنا نیک انسان ہوں، یہ گناہ گار شخص جو ہے میرے پاس کیوں بیٹھا ہے، آ کر کیوں بیٹھ رہا ہے، اور یہ سوچتا ہے اور ناگواری کا اظہار کرتا ہے اور اس گناہ گار شخص کو اپنے پاس سے اٹھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس وقت کے پیغمبر کو وہی فرماتے ہیں کہ ان دونوں اشخاص کو کہیے کہ آپ سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ وہ شخص جو گناہ گار تھا، ہم نے اس کی عاجزی کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور جو نیکوکار انسان تھا اس کے تکبر کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں جو ہیں اور نیک اعمال ان کو ہم نے ختم کر دیا۔ اب دونوں نئی زندگی سے اب دونوں جو ہیں وہ نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تو یہ کتنی فکر کی بات ہے کہ تکبر اور کبر جو ہے یہ بھی انسان کی نیک اعمال کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے اعمال کرنے، نیک اعمال کرنے کے بعد ہمیں ان کے اندر ریاکاری اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ان کاموں سے جن سے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔